عزت احترام سے ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ کو اچھے طریقے سے جدا کر دینا بہتر ہے. یہ کامیابی ہے. کیونکہ دیکھیں شادی, یہ بڑے خطرناک جملے ہیں آپ کے. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو سمجھتا ہوں. دیکھیں دین بھی سب سے ناپسندیدہ اجازت خلا طلاق کو دیتا ہے. ایک آدمی کو اگر اس انٹلیکٹ کی بیوی نہیں ملی نا, آج کل کے دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور یہ تھوڑا سا میرے سے پچھلی جنریشن میں, اگر اس کو ایسی بیوی نہیں ملی جس سے وہ انٹلیکچوئل گفتگو کر سکے, میں ایک انٹلیکچوئل پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ پتہ کیا کرے گا, وہ ایسی خاتون کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوگا, چاہے وہ کسی کی بیوی کیوں نہ ہو, جو اس کو انٹلیکچولی وہ اس کا کریو پورا کرتی ہے. ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کسی شخص نے کوئی اتنی انہونی کر دی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کو اتنا بڑا مقدمہ کیوں سمجھا جاتا ہے جبکہ ہمارا ریلیجن تو اس کو الاؤ کرتا ہے؟ سر ایسا نہیں ہے. آئی بیگ ٹو ڈیفر ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپالوجیز ان ایڈوانس. اچھا, ہمارا ریلیجن اس دوسری شادی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ تو بلکہ ود رسپیکٹ اینڈ پرائڈ اپنی سہیلیوں کو, اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ میرا شوہر تو ایک مثالی شوہر ہے. وہ اس پہ انگلی تو اٹھائے گی نہیں. وہ تو یہاں تک کہے گی, میں یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہاں تک کہے گی کہ میری ایک سہیلی ہے, وہ بیوہ ہے یا اس کا کوئی پرابلم ہے. میں بہت ہی کوئی آئیڈیل سینیریو بتانے لگے ہیں آپ. جی اصل میں دیکھیں یہ ہے نہیں. اسلام اس آئیڈیل سینیریو کے لوگ تیار کرنے کی گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو زور چل رہا ہے نا آج کل سیکولرزم کا, یہ لبرلز کا نعرہ منترا اس لیے ہے تاکہ ریلیجن کو جدا کریں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ریلیجن جدا ہوگا اسٹیٹ سے تو وہ اپنی ساری ڈیفینیشنس, ڈسکرپشنس, اصولیات سائڈ پہ لے جائیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے اس ویڈیو کے کامنٹس میں یہ آئیں کہ ریاض ہاشمی بہت خیالی گفتگو کرتا ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں ان باپوں کے لیے جو بیٹیوں کے باپ ہیں یا بیٹوں کے باپ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعے کا. دریاب صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, آج کا جو ٹاپک ہے وہ مختلف ہے اس سے پہلے جتنے ٹاپک ہم نے کور کیے. ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے, اور یہ بڑی تیزی سے رجحان پا رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ایشو. تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. شادیاں جو ہیں وہ ناکام کیوں ہوتی ہیں, یہ بنیادی طور پہ موضوع ہے. تو ہم شروع یہاں سے کریں گے کہ اتنے پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ شادی ہوئی اور یہ طلاق ہو گئی. مختلف لوگ اس کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہماری سوسائٹی میں اتنی تیزی سے فروغ پا رہا ہے جس کو نہیں پانا چاہیے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کلیئر کرنے کے بعد میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو ہم پوڈ کاسٹ میں آگے چل کے کریں گے. سب سے پہلے شادی کی کا کانسیپٹ میں جو میرے اندازے میں جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شادی یا نکاح کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ بیسکلی ریلیجس انسٹیٹیوشن ہے. یہ مذاہب یا ادیان اس انسٹیٹیوشن کی ساکھ اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کے بعد یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پہلے اس کی ڈیفینیشن, ڈسکرپشن کسی بھی اسٹیٹ میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے ملک میں اس کے مذہب کی ڈاکٹرن سے اس کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے. اس کے بعد اسٹیٹ اس کو مختلف رنگوں میں ڈیوائز کرتی ہے کہ اچھا اس میں ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی کر لیتے ہیں. اسٹیٹ بعد میں آتی ہے. یہ انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہوتا ہے ریلیجن کی بکس میں. تو جو چیز ریلیجن کی بک سے لی جاتی ہے اس کا ریلیجس اپلیکیشن ضروری ہے. یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ جب امریکہ نے چرچ کو جدا کیا اسٹیٹ سے تو صرف چرچ جدا نہیں ہوتا, یا مدرسے کو اگر آپ جدا کر دیں کسی سیکولر اسٹیٹ میں کنورٹ کر کے کسی تھیوکریٹک اسٹیٹ کو, جیسے پاکستان ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, اسلامی جمہوریہ پاکستان. جیسے آپ
تھیوکریٹک اسٹیٹ کہتے ہیں کسی اسٹیٹ کو، اس کی تھیولوجی کسی ڈاکٹرن سے جوڑ دیتے ہیں، تب آپ اسٹیٹ سے مذہب کو جدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ جو زور چل رہا ہے نا آج کل سیکولرزم کا، یہ لبرلز کا نعرہ منترا اس لیے ہے تاکہ ریلیجن کو جدا کریں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ریلیجن جدا ہوگا اسٹیٹ سے تو وہ اپنی ساری ڈیفینیشنس، ڈسکرپشنس، اصولیات سائڈ پہ لے جائے گا. پھر جو ٹوٹا پھوٹا آپ اسٹرکچر آپ کے پاس رہ جائے گا اس میں ہمیشہ گنجائش ہوگی فیلیئرس کی. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. جس کتاب کی سنت آپ نے جدا کر دی اسٹیٹ سے، اس کتاب کو ہی جدا کر دیا، تو پھر وہ کھوکھلی سی جس کے سوالوں کے جواب بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے کتاب سے تو کنسلٹ کرنا نہیں، آپ نے کتاب سے اسٹیٹ کو جدا کر دیا، معاشرے سے جدا کر دیا. جب بھی کوئی سوال پوچھے گا اور کوئی کہے گا جی اس کا فقہی جواب لیتے ہیں، تو نہیں ہم نے تو اس طرف جانا ہی نہیں، کیونکہ جیسے امریکہ نے چرچ کو جدا کیا تو وہ ٹوٹا پھوٹا جو اسٹرکچر، کسی سے ادھار مانگی ہوئی ڈیفینیشن جو تھی وہ جس سے لی تھی اسی کو جدا کر دیا. تو آپ کے پاس ایک کیا کہتے ہیں اس کو، نان کریڈیبل انسٹیٹیوشن رہ گیا. اس نے کلیپس ہی ہونا تھا. پہلی بات، پہلی جو بیسک وجہ ہے یہ تو میں آپ کو بائی ڈیفینیشن وجہ بتا رہا ہوں. بائی ڈسکرپشن آف سوسائٹی، جب سوسائٹی کلیپس ہوتی ہے اس کی تہذیب اور تمدن ٹوٹتا ہے اور وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے کسی ایسٹرن سوسائٹی کسی ویسٹرنائز میں املگمیٹ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو بہت سی ڈیفینیشنز ویسے ہی شیٹر ہو جاتی ہیں. یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ شادی وہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے مین کائنڈ کی ابتدا ہوئی ہے. چاہے اسلام اس کو نکاح کی صورت میں دیکھے یا کوئی اور مذہب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کہ انسٹیٹیوشن کو کسی اور رنگ سے دیکھے، کسی اور ڈیفینیشن سے دیکھے. یہ وہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے جس نے انسانیت کی بیس رکھی ہے، مین کائنڈ کی، بنی نو انسان کی بیس رکھی. جی بالکل. تو یہ سب سے سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہے، سب سے پہلا اولین انسٹیٹیوشن ہے. اس سے پہلے ہم نے ریلیجن کی بھی کوئی شیپ نہیں دیکھی. پہلے یہ آیا ہے، اس کے بعد پاپولیشن بڑھی ہے، لوگ اسٹیبلش ہوئے ہیں، اس سے کوئی معاشرہ کسی صورت میں آیا ہے، پھر دین آیا ہے. کیونکہ دین کا مطلب اس سسٹم ہوتا ہے، سسٹم لوگوں سے بنتا ہے، لوگ اس انسٹیٹیوشن کی پیداوار ہیں. ٹھیک. یہ انسٹیٹیوشن نہ ہوتا تو مین کائنڈ ہی نہ ہوتی. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ سیکرڈ مین کائنڈ کا انسٹیٹیوشن ہے جس کو ہم نے شیٹر کر کے دھجیاں بکھیر دی ہیں جس کی. کیوں؟ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی ڈسکرپشن پہ. شادی دو لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا، شادی دو خاندانوں کا ایک معاشرتی تعلق ہوتا ہے. اسی لیے ہم انویٹیشن بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو. ہم ایک اناؤنسمنٹ کرنے لگے ہیں بھائی دو خاندان اب اکٹھے ہونے لگے، اور عموماً وہ دو خاندان اتنے اسٹرانگ بانڈ میں پہلے نہیں ہوتے. عموماً اگر ہم فیملی کی شادیوں کو سائڈ پہ کر دیں، کزن میرجز کو، ٹھیک ہے، اگر دو خاندانوں کا یہ ایک انویٹیشن آتا ہے تو اس کے بعد سارے عزیز و اقارب کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب یہ دو خاندان ایک ہو گئے ہیں اس بانڈ سے، اور آگے ان کی نسل چلے گی تو وہ یہ دو خاندانوں کی ایک نسل چلنا شروع ہوئی. اس لیے ہم سب کو انوائٹ کر دیتے ہیں. اور میں دین سے ہٹ کے یہ معاشرے لیول پہ کہہ رہا ہوں، کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ ہندو کلچر میں ہے، کرسچن کلچر میں ہے، کہیں پہ وہ یہ ایک پروسیس ہے، یہ ہم سب دیکھتے ہیں. اب اگر یہ دو خاندانوں کا تعلق ہے تو اس کو ایزی تو نہیں لیا جا سکتا. یہ نہیں ہے کہ چائلڈز پلے نہیں ہے کہ آج بچے نے کہا کہ میں نے وہ کھلونا لینا ہے تو کل مجھے وہ کھلونا سے دل بھر گیا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب ایک خاندان اس کے پیچھے اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے. آپ کسی کے گھر کی بیٹی لے آئے ہیں، پورا خاندان آپ کو مانیٹر کرے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ سلوک کیسا ہو رہا ہے. اب یہ تو ہو گئی شادی کے بعد کی گفتگو. میں ایک بات یہاں آپ کے آڈینس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے اس ویڈیو کے کامنٹس میں یہ آئیں کہ ریاض ہاشمی بہت خیالی گفتگو کرتا ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں ان باپوں کے لیے جو بیٹیوں کے باپ ہیں یا بیٹوں کے باپ ہیں، کہ اگر میں نے کسی کے گھر کی بیٹی اپنے بہو کے طور پہ لانی ہے تو میرے اوپر اصولی طور پہ کون سے فرائض لاگو ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں جیسے رکھا ہوا ہے، یقین کریں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، سینسیبل باپ.
پڑھا لکھا باشعور باپ، وہ اپنے بیٹے کی خواہشات اس طرح سے پوری نہیں کرتا جس طرح اپنی بیٹی کی خواہشات پوری کرتا. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسی طرح کی ایک بیٹی کو وہ لے کے آنے لگا جس کی خواہشات کے پیچھے اس بیٹی کا باپ اپنے بال سفید کر چکا. جی بالکل. تو پہلا میرے اندازے میں فرض کیا ہونا چاہیے، میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا باپ ہوں، اور انشاءاللہ میں زندہ رہا اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پہ تو میں یہی کروں گا کہ پہلے میں اس گھر کی بیٹی کو جا کے اس کے ماں باپ کو ملوں گا اور کہوں گا اپنی بیٹی کا ایک ایک بیڈ روم کا فیچر مجھے بتائیں، اس کی عادات مجھے بتائیں، اس کا وارڈروب بتائیں، چاہے میری بیگم کو بتا دیں. یہ اس کو ریپلیکیٹ کرے گی تاکہ جس پہلی مارننگ کو وہ اس گھر میں اٹھے تو اس کو شوق نہ لگ جائے کہ یہ میں کہاں آ گیا، اس کو لگے میں اپنے ہی بیڈ روم میں ہوں، یہ میرے ہی گھر کا کمرہ ہے جس میں میں پلی بڑی ہوں. ایک ایک چیز وہی ہے جو مجھے میرے باپ نے خرید کے دی تھی، میرے باپ نے ماں نے لے کے دی تھی، یا میں نے بڑے شوق سے لائی تھی. اس کو وہ انوائرمنٹ ملے جس انوائرمنٹ میں وہ اس مارننگ اٹھی ہے، جس مارننگ میں اس کی آنکھ کھلی تھی اپنے گھر میں. یہ جو شاک ویو ہم دیتے ہیں نا پہلے ہی دن کسی کی بیٹی کو کہ اب تم ایک ایلین ہو اور ایک ایسے پلانٹ پہ لینڈ ہوگی جہاں ایک عورت آتی ہے وہ بندے کھاتی ہے، ایک مرد آتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، ایک فلاں ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ چل بھائی صفائی شروع کر دے. وہ دس از ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ ہیپن. جی اچھا دریاب بھائی، یہاں پہ نا ایک چیز کی وضاحت کرتے جائیں. یہ آپ میٹیریل کی یا ڈیکور کی بات کریں یا دیکھیں، ہو سکتا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ جہاں رہ رہی ہو جس انوائرمنٹ میں وہ اسے پسند نہ ہو. مطلب اس کا ایک مطلب تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے بڑی خوبصورت بات کی، وہ آگے جائے، اس سے بہتر جگہ جانا، ہاں وہ بہتر جگہ جانا چاہ رہی ہے یا اس کو چینج چاہیے تو ہم اس کو کاپی کر کے ریپلیکیٹ کر دیں وہ کہ میں جہاں سے آئی پھر یہاں پہ بھی. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. لیکن یہ کیٹیگری وہ ہے جس میں آپ کسی ایسے گھر کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں جو آپ سے کسی بھی سطح پہ کسی بھی معیار میں تھوڑا سا کم ہے. جی ٹھیک ہے، رائٹ. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں، جو میرے بچوں نے دیکھنی شادیاں، وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں ہی زیادہ تر شادیاں کر رہے ہوتے ہیں یا محبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ ضرور، میں منیمم آپ کو بتا رہا ہوں، میں میکسیمم نہیں بتا رہا، منیمم میں وہ چیز تو دوں جو اس کے پاس ہے، اس سے کم میں نہ لے کے جاؤں. منیمم اس کا بیڈ روم، اس کا گھر کا حلیہ، اس کا اپنا لائف سٹائل وہی ہو منیمم. اس سے بہتر ہو جائے تو بہت خوبصورت بات ہے. سوری، یہ تو وہ ہے کہ کم سے کم اس کو وہ ماحول ملے. کیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کل میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے تو میں کہہ سکوں کہ ہمارے گھر میں رواج یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی بیٹیاں اس طرح سے اس تعظیم سے رخصت کی جاتی ہیں کہ ان کو ایسے لگے کہ وہ کم از کم اپنے گھر کے معیار پہ لینڈ ہوئی ہیں، کسی اور پلانٹ پہ لینڈ نہیں ہو گئی. یہ ایک مٹیریل گفتگو آپ سے. یہ تو میں اس طرف تو ابھی جانا، یہ ہم بہت تفصیل میں جا سکتے ہیں کہ میرے اخلاقیات کس فنڈامنٹل سے ڈرائیو ہو رہے ہیں، میں کس کتاب کا ماننے والا ہوں، میرا بیٹا کتنی نمازیں پڑھتا ہے یا پڑھتا ہی نہیں ہے، دین پہ اس طرح سے نہیں ہے راغب، اور میں لے کے آ رہا ہوں کسی ایسے معیاری گھر کی کہ جہاں پہ دین جو ہے وہ تو گھٹی میں ملا ہوا ہے. تو میں تو اس کو میچ ہی نہیں سمجھتا. میں اس آئیڈیل میچ سینیریو کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ بالکل ایک فریکوینسی پہ چل رہے ہیں، لیکن میں اتنا خیال نہیں کر رہا کہ کسی کے گھر کی بیٹی میرے گھر میں آنے لگی ہے. جہاں میچ ہی نہیں ہو رہی وہ تو ہم الگ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ تو میں آئیڈیل موسٹ سینیریو کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لائیں اور اس کو وہ ایٹماسفیئر دیں جو ایٹماسفیئر اس کے پاس تھا، تو اس کو سینس آف اونرشپ ملتی ہے کہ دس فادر از ناٹ جسٹ اے فادر ان لا، ہی از بیہیونگ لائک این ایکچوئل فادر. یہ میرے باپ کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے. اب جب اس لڑکے کا باپ میرے باپ کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے تو دیر از اے فیئر چانس کہ اس کا بیٹا بھی مجھے اسی طرح سے رسپیکٹ دے گا، کیونکہ یہ خون خاندان بتا رہا ہے کہ یہ اس پرورش کے بچے ہیں. لائک وائز اچھا، اب یہاں سے ایک پوائنٹ ریز میں کرنا چاہتا ہوں. اب ہوتا کیا ہے یاسر بھائی، آپ سمجھیے گا اس آئیڈیل موسٹ سینیریو. اچھا یہ آپ کنٹینیو کریں، لیکن ہم نے آپ نے یہ جو خون خاندان کا ہے یہ کوشچن لینا آپ نے آگے میرا یہ حسب نسب والا. حسب نسب
یا ان کا علم ان کے عمل میں کتنا ہے، اس پہ آئیں گے ہم ڈیٹیل میں، آگے بات کریں گے. یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انٹرسٹنگ. اب مثال کے طور پہ میری بیٹی کسی گھر سے پہ شادی کرنا چاہتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کو وہ انوائرمنٹ وہاں نہیں ملے گا، تو میں جا کے ان کو یہ تک کہہ دیتا ہوں کہ اگر اب آپ نے یہاں سے بات سننی ہے، یہ بات کسی اور رخ پہ جائے گی، اگر تم سے یہ افورڈ نہیں ہوتا کہ میری بیٹی کا بیڈ روم تم ریپلیکیٹ کر سکو، اس کا لائف سٹائل ریپلیکیٹ کر سکو، تو میں تمہیں وہ پیسے دیتا ہوں، میں تمہیں وہ مینز دیتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو وہ تمام چیزیں مہیا کرو. یہ ہے وہ کانسیپٹ جہیز کا اصولی طور پہ. اف مائی سن ان لا، جس گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے، وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا یا وہ فیملی نہیں پرووائڈ کر سکتی تو اور میں کر سکتا ہوں، تو میں اپنی بیٹی کے آرام اور آسائش کے لیے، سکون کے لیے اس کو جہیز کا نام نہیں دیتا، لیکن میں وہ فنڈ کرتا ہوں، وہ چیزیں میں لگا کے دیتا ہوں. تو یہ اس گھر کے لیے، بوائے کے لیے، اس لڑکے کے گھر کے لیے ہو سکتا ہے اوفینسو بات ہو اصولی طور پہ کہ بھئی ہم افورڈ کریں گے، لیکن جب ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی لسٹ دے دیں، ہم آپ کو لسٹ دیتے ہیں، یہ چیزیں جہیز میں آپ دے دیں. اور یہ شاید سب سے بڑی رکاوٹ ہے شادیوں کی. اور یہ دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر یہ بیٹی کا باپ انیشیٹ کرے تو ایک بہت پازیٹیو جیسچر ہے کہ میں یہ ساری آسائشیں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں. اور یہ آفینسو بھی ہو سکتا ہے کہ آگے وہ اتنا غیرت مند باپ ہے، وہ کہے کہ نہیں، اگر آپ نے یہی چیزیں پرووائڈ کرنی ہے وہ میں خود کرتا ہوں. اصولی طور پہ غیرت مند بیٹے کا باپ یہ کہے گا. بلکہ دریاب بھائی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے ہاں کئی علاقوں میں یہ کلچر ہے بھی ہے کہ وہ جو اخراجات ہیں شادی کے، جو لڑکی والوں کے ہوتے ہیں، وہ لڑکا بیئر کرتا ہے. اصولاً تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. آپ دیکھیں میں کیوں اس چیز کو کیا جنرک نہیں رکھ سکتا، جنرلائز نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر گھر کی استطاعت نہیں ہوتی. اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر استطاعت کوئی رکھتا ہو، دیکھیں تو وائس ورسا ہے نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا ہے، ٹھیک ہے، وہ معقول ہے اور مناسب ہے رشتے کے لیے، تو بیٹی آپ دے رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میری بیٹی کو وہ سہولیات وہاں میسر نہیں ہیں، تو آپ وہ سہولیات میسر کر دیں، آپ افورڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے بیٹی کا باپ، ہاں بیٹی کا باپ میسر کر دیں، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا. جس کو جہیز کی اصل صورت یہ ہے، اصل صورت ٹھیک ہے. یہ تو کنڈیشن اب اپلائی ہوگی نا کہ جی آپ نے دینا ہے جہیز، اور رسم بن گئی. جی نیگیٹو ہو گیا. اب اس کے دوسرے ریورس کیس کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بیٹی ہے، وہ افورڈ نہیں کرتا، مطلب شادی کے اخراجات بھی افورڈ نہیں کرتا، اور لڑکا افورڈنگ ہے. وہ تو پہلا کیس میں نے کہا نا کہ اس کے باپ کو چاہیے کہ وہ خود سے ریپلیکیٹ کر کے. ہاں جی بالکل. کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، وہ اپنے گھر میں اس گھر سے اپنے گھر میں آنے لگی ہے. وہ تو پہلے کیس میں باپ کے اصولی طور پہ فرض ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ریلیجس فرائض کہہ رہا ہوں میں، اصولی طور پہ اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی بیٹی لے کے آ رہا ہوں، کل میری بیٹی نے بھی جانا ہے، تو میں کسی کی بیٹی کو اتنا موزوں انوائرمنٹ دوں اپنے گھر میں کہ اس کو لگے وہ اپنے ہی گھر میں واقعتاً کسی فیملی کے ساتھ یونائٹ ہوئی ہے. یہ صرف 2 بندوں کا تعلق نہیں تھا، پوری فیملی نے اس کو اونرشپ کے ساتھ گھر میں بلایا ہے. یہ تو میں افورڈنگ فیملی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی دیکھیں، جو میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں اپنے آس پاس اور اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینسز سے دیکھا ہے کہ فیملیز ہمیشہ اس تعلق کو وہ قدر و منزلت نہیں دے پائے جو اس تعلق کی سب سے بنیادی تعلق ہے، اس کو وہ اس محبت سے نہیں اس کے ساتھ پیش آ سکے جیسے وہ اپنے بلڈ ریلیشن شپ کے ساتھ پیش آتے ہیں. حالانکہ اس بلڈ ریلیشن شپ کی بنیاد ہی یہ انسٹیٹیوشن ہے. میرے بہن بھائی میرے والد صاحب کے نکاح کے انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہماری یہ فیملی کو فارمولیٹ کرتے ہیں. سو ہمیں
بنیاد مضبوط رکھنی ہے تو عمارت مضبوط کھڑی ہوگی. ہم نے بنیادیں ہلائی ہیں اس معاشرے کی جو کہ میرج کے انسٹیٹیوشن سے اسٹیبلش ہوتی ہے. دوسری چیز یہ آپ نے جو ناکامی کی وجہ میں نے ایک آپ کو یہ بتایا کہ انہوں نے دین کو جدا کیا تو دین اپنی ڈیفینیشن ساتھ لے کے جدا ہوا. پھر میں نے یہ بتایا کہ اخلاقیات میں بھی اصولیات کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں. اخلاقیات تو بہت بعد کی بات ہے, انسان پہ اپلائی ہونا شروع ہوتے ہیں. اصول تو نیچر پہ بھی قدرتاً بھی آپ کی جبلی طور پہ بھی کچھ چیزیں ایتھیکلی آپ کے اوپر لاگو ہو رہی ہوتی ہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ ہم نے کیا کیا کہ جب خاتون کو یعنی لڑکی کو ہم نے شادی میں بیٹی کو دیا تو ہم نے اس کو اس کا نہ بیٹی ہونے کی بہو ہونے کی ٹریننگ دی, نہ بیوی ہونے کی ٹریننگ دی, نہ بیٹے کو اس چیز کی ٹریننگ دی کہ جب آپ شوہر بنتے ہیں تو آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم نے اپنے گھروں میں میاں بیوی کے تعلقات اتنے برے رکھے کہ اس سے ایک بیڈ سائیکالوجی جنریٹ ہوئی ان بچوں کی جو اس ماحول میں گرو ہوئے کہ ماں باپ کا تعلق کتنا برا ہوتا ہے میاں بیوی کا. انہوں نے تو یہی دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی سخت سا عجیب سا سیاسی سا تعلق ہوتا ہے. وہ پھوپھویں کچھ کر رہی ہوتی ہیں تو خالائیں کچھ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کچھ کر ساس بہو کے اور مسائل ہوتے ہیں, میاں بیوی آپس میں لڑ جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کیا پروڈکٹس جنریٹ ہو رہے ہیں وہ بچے جو ہیں. بچے تھیوری کو نہیں اس طرح سے اپلائی کرتے جتنے پریکٹیکل ان کے اوپر امپیکٹفل ہوتا ہے. بچوں پہ جتنی مرضی خوبصورت گفتگو کر لیں آپ, جب وہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل ٹوٹا پھوٹا ہے تو ان کی سائیکالوجی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ تھیوری ایگزسٹ بھی کرتی ہوگی. یہ سہانے خواب بن جاتا ہے, افسانہ بن جاتی ہیں یہ باتیں کہ میرج کوئی خوبصورت چیز ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بڑی مشکل چیز ہے. نہ ان کو ٹریننگ ملی, جو ملی ٹریننگ وہ یہ ٹوٹی پھوٹی سائیکالوجی کی ٹریننگ ملی, اور اس کے بعد ان کو باندھ دیا اور عجیب سے طریقے سے ہم نے شادی کی, نہ تعلق رکھے آپس میں. وہ پھر وہی ساس بہو کے جھگڑے, انہوں نے بھی ادھر بھی وہی معاملات چل رہے ہیں, ادھر بھی یہی معاملات چل رہے ہیں. تو ہم نے اس انسٹیٹیوشن کی باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تھرو اس کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. اب وہ ٹوٹتے پھوٹتے اس نوبت پہ آ گیا کہ آج پوڈ کاسٹ میں ہمیں یہ ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے کہ سب سے معتبر جو انسٹیٹیوشن تھا جس پہ اعتبار کا ریلیشن شپ ہے, یہ واحد ریلیشن شپ ہے جو 3 لفظوں سے شروع ہوتا ہے, قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اور 3 ہی لفظوں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک کاغذ کے اوپر اس کا کوئی پروف ہوتا ہے, اسی کاغذ پہ اس کی اینڈنگ آ جاتی ہے. تو اچھا, اب ریاض بھائی اس میں آپ نے ابھی جب آپ آنسر کر رہے تھے اس کو تو آپ نے ایک ذکر کیا کہ بچوں کو محبتیں ہو جاتی ہیں. اچھا, اب محبت ہونے میں تو شاید کوئی عذر نہ ہو. ایک بچہ جو ہے وہ یا بچی کوئی کسی کو پسند کر لیں اور پسند کر کے نکاح کا پیغام بھیج دیں, یہ تو جائز بات ہے. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حسب نسب کے بارے میں اکثر سنا جاتا ہے کہ حسب نسب دیکھنا چاہیے. اب اس حسب نسب سے کیا مراد ہے, اور کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے ریلیجن میں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے, یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اور اگر حسب نسب کو دیکھنا ہے تو آپ اس کا کیا مفہوم لیتے ہیں کہ وہ حسب نسب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, میں نے پہلے سوال کے جواب میں ایک بات کی تھی کہ شادی جو ہے یا نکاح یہ 2 لوگوں کا تعلق نہیں ہے, یہ 2 خاندانوں کا تعلق ہے. اب 2 خاندان کا مطلب ہے 2 قبائل, 2 مختلف ہاؤس ہولڈس فار جنریشنز آفٹر جنریشنز, تبھی خاندان ہے. وہ ان کے کچھ اصول ہیں, کچھ ان کے کلچر ہے, کچھ ان کی نارمز ہیں جس کے اوپر ان کا سارا خاندان ڈیسیجنز لیتا ہے اور لائفز کو بیس کرتا ہے, اپنی زندگیاں اس کے ان اصولیات پر مرتب کرتا ہے. اب اگر ایک خاندان میں کچھ ایسے سخت اصول چل رہے ہیں جس کے اوپر ان کا کوئی پہچان ہے, اور دوسرا خاندان ان سرٹن چیزوں کے بالکل منافی کوئی اور ایکٹیویٹیز کرتا ہے جو آپس میں اسٹرانگلی کانٹراڈکٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ انٹر کلچرل میرجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کلچر ایسے کچھ حرکات و سکنات کو اپنے فوک کا اور اپنے کلچر کا حصہ سمجھتی ہیں جو دوسرا کلچر باقاعدہ طور پہ شاید بنیادی طور پہ غلط چیز سمجھتا ہو.
صحیح. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں 4-5 صوبائی کلچرز سروائیو کر رہے ہیں ابھی تک ٹوٹی پھوٹی حالت میں. ٹھیک ہے. ہم سے پچھلی جنریشن نے وہ بہت رچ حالت میں دیکھے. ہماری جنریشن اور اب آنے والی جنریشن کلچرل نارمس کو بھی کتابوں میں ہی زیادہ دیکھتی ہے یا ڈراموں فلموں میں ہی دیکھتی ہے. پریکٹیکلی وہ اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتے. ان کلچرز میں بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے ان کلچرز کے بارے میں جاننا. آپ نے بھی پاکستان کا کونا کونا وزٹ کیا ہوا ہے, ہم بھی اپنے کام کے سلسلے میں جگہ جگہ جاتے رہے. بالکل. تو وہ کلچر دکھنے میں تو بڑے انٹرسٹنگ لگتے تھے ہمیں کہ یار یہ دیکھو کتنا انٹرسٹنگ ہے, ان کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے, ان کے ہاں وہ بھی ہوتا ہے. لیکن شام کو سونے سے پہلے اگر کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے ان کے ہاں جو یہ کچھ ہوتا ہے وہ اگر آپ نے ساری عمر کرنا ہو تو آپ کہیں گے بھائی یہ میرے سے نہیں ہوتا. ہاں بالکل رائٹ. کیونکہ یہ تو کنڈیشنڈ ہیں اس کلچر میں, پتہ نہیں کتنی جنریشن سے ان کی بلڈ لائن میں وہ چیزیں حسب نسب میں چل رہی ہے. ہاں جی. میری بلڈ لائن میں حسب نسب میں کلچر بھی کوئی اور چل رہا ہے اور نارمس بھی کچھ اور چل رہے ہیں. تو میں تو گھومنے پھرنے کے لیے ٹھیک ہے بھائی یہ ایریا, ان کے کلچر سے تھوڑا بہت تصویریں وغیرہ کھینچ لوں گا میں, ڈاکیومنٹری بنا لوں گا میں اور ان لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دوں گا. میں اپنی بیٹی یا اپنا بیٹا اس کلچر میں نہیں لے کے آ سکتا. یہ بڑی بیسک میں نے آپ کو پریکٹیکل بات بتائی ہے, یہ انہونی بات نہیں ہے. صحیح. ایسا بھی نہیں ہے خدا نہ خواستہ اس کلچر میں کوئی ایسی کوئی بلاسفیمک چیزیں ہو رہی ہیں یا کوئی نان ریلیجس ایکٹیویٹی, ایسا بھی نہیں ہے. وہ ریلیجن کی بھی چھتری کے نیچے ہی ہیں, لیکن اپنے کچھ حسب نسب کے کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جو اس کلچر کے ساتھ بڑے مکسڈ ہوتے ہیں. جی بالکل. اور وہ اس دین کے اعتبار سے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن ہم اس میں گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم زیادہ دیر اس میں رہ لیں. اچھا ریاض بھائی, یہ تو آپ نے بات کر دی حسب نسب کی, اس کی تو بڑی وضاحت ہو گئی. حسب نسب سے کیا مراد ہے, یہ میرے ذہن میں کچھ اور تھا لیکن آپ کے آنسر سے کلیئرٹی ہوئی ہے. اب آگے نئی چیز کہ جو پیرنٹل ڈیسیژن ہے, شادیوں کی ناکامی کی ہم بات کریں. پہلے والدین فیصلے کر دیتے تھے, شادیاں چلتی رہتی تھی, لوگ نبھاتے رہتے تھے. اچھا بعض اوقات پسند ناپسند سے بالا تر اس کو لے کے کہ یہ میرے فادر کی یا میری مدر کی خواہش پہ یا ان کے ڈیسیژن کے اوپر یہ ہوا ہے, تو ہم نے وہ جس کو ایک ہماری سوسائٹی میں لاج کے نام سے جانا جاتا ہے, تو وہ لاج نبھاتے نبھاتے زندگی گزار دیتے تھے. کہیں ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ شادیاں جو ناکام ہو رہی ہیں وہ فیصلے نوجوانوں نے خود کرنے شروع کر دی ہیں, وہ خود ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, بعض اوقات وہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے محبت ہوتی ہے, اور پھر اس بنیاد پہ فیصلہ ہو جاتا ہے, اور چند ہی دنوں مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اس لیے کہ اب ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ناکام کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیوں؟ اچھا کیونکہ جن شادیوں کا آپ نے ذکر کیا نا, جو لاج رکھنے کے لیے گزارا کرتی رہیں خواتین, چلے مرد بھی یا مرد, ٹھیک ہے, وہ کامیاب شادی نہیں ہے. اچھا سیمس ٹو بی. جی دیکھیں, کامیاب شادی اس کو ہم کہتے ہیں, یا ہم یعنی اس پوڈ کاسٹ کے میں ہم اس کو رکھتے ہیں تاکہ ہماری فریکوینسی سیم ہو. کامیاب شادی وہ ہے جو خوشحال گھرانے کو اور اچھی سائیکالوجی کے بچوں کو جنریٹ کر سکے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا, ٹوٹی پھوٹی ایک سائیکالوجی بچے کی کیوں بنتی جا رہی ہے, کیونکہ ناکام شادیاں زبردستی کھینچے جا رہے ہیں, روز تشدد, روز پرابلم, روز ایشوز. یہ بچوں کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اس کا, اگر وہ اثر ایویلیویٹ کیا جائے تو یہ سب سے ناکام شادی ہے, چاہے یہ مرضی کی تھی یا محبت یا پیرنٹس کی مرضی کی تھی یا بچوں کی مرضی کی تھی. ٹھیک ہے, تو میں تو ناکام ہی کہوں گا اس شادی کو. صحیح. چاہے وہ گورے کی تھی یا دیسی کی تھی, چاہے وہ کرسچن میرج تھی یا جوئش میرج تھی یا ہندو میرج تھی یا اسلامک میرج تھی. اگر اس نے بیڈ سائیکالوجی, بیڈ انفلوئنس آن دا سائیکالوجی آف دا چلڈرن کیا ہے یا بیڈ انفلوئنس آن دا سوسائٹی کیا ہے تو وہ ناکام شادی ہے. صحیح. اس کو ختم کرنا کامیابی ہے. عزت احترام سے ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ کو اچھے طریقے سے جدا کر دینا بہتر ہے, یہ کامیابی ہے. کیونکہ دیکھیں شادی, یہ بڑے خطرناک جملے ہیں آپ کے. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو سمجھتا ہوں. دیکھیں دین بھی سب سے ناپسندیدہ اجازت خلا اور طلاق کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ تاکہ یہ گنجائش رہے
کہ ایسا نہیں ہے کہ تم بند گئے ہو، تم مرد ہو تو تم پھنس گئے ہو ساری عمر کے لیے، یا عورت ہو تو پھنس گئے ہو ساری عمر کے لیے اور یہ تشدد تم نے برداشت کرنا نہیں. یہ چھوٹ دونوں کو دین نے برابر دی ہوئی ہے کہ اگر خاتون کہتی ہے مجھے اس کی شکل بھی نہیں پسند، یہ بھی وجہ نکال لیتی ہے، تو اس پہ اس کو خلا کی اجازت دیتا ہے دین. صرف اتنی سی بات پہ، باقی تو بہت آگے کی بات ہے. رائٹ. تو میں ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ کو جس سے وہ دونوں بھی ہرٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں معاشرے کی ایک بہت امپورٹنٹ اکائی کے صورت میں معاشرے میں پلیس ہوتے ہیں. وہ دفتر میں ہے یا کام کاج میں ہے یا وہ کچھ ہے، اس کے انفلوئنس اتنے بیڈ انفلوئنسز ہیں اس شخص کے اوپر جب وہ گھر سے نکل رہا ہے یا وہ خاتون گھر سے نکل رہی ہے جو اس میں پسماندگان ہے اس شادی کے. دونوں ہی، یہ نہیں کہ خالی مرد پہ الزام دیا جائے ظلم کا یا خالی عورت کو ہی برا کہہ دیا جائے. جس کی بھی برائی ہے ان بیڈ انفلوئنس دونوں کی سائیکالوجی پہ آ رہا ہے. ابھی میں بچوں پہ نہیں آ رہا. وہ جب معاشرے میں پلیس ہوتے ہیں کسی دفتر میں یا کسی ادارے میں یا کہیں پہ، تو وہاں پہ بھی وہ بیڈ انفلوئنس دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ناخوش آدمی یا ایک ناخوش عورت ہر وقت کسی اور کی خوشی کی کسی اور مناسب شخص کو دیکھ کے ڈائیورٹ ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ شخص مجھے زیادہ اچھی. مثال کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کو اگر اس انٹلیکٹ کی بیوی نہیں ملی نا، آج کل کے دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ تھوڑا سا میرے سے پچھلی جنریشن میں، اگر اس کو ایسی بیوی نہیں ملی جس سے وہ انٹلیکچوئل گفتگو کر سکے، میں ایک انٹلیکچوئل پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پتہ کیا کرے گا؟ وہ ایسی خاتون کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوگا، چاہے وہ کسی کی بیوی کیوں نہ ہو، جو اس کو انٹلیکچولی وہ اس کا کریو پورا کرتی ہے. اب یہ غیر شرعی تعلق ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئر کے ایک زمرے میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو گھر میں وہ ڈسکشن پارٹنر نہیں دے پا رہا. وائس ورسا عورت بھی اس چیز سے سفر کرتی ہے کہ یہ مجھے یہ دوستوں کو اتنے منٹ دے دیتے ہیں، اپنے کام کو اتنے گھنٹے دے دیتے ہیں، فلاں کو اتنے، اور میری گفتگو سنتے ہوئے یہ کہتے ہیں معیاری گفتگو نہیں ہے، میرا انٹلیکچوئل لیول بہت ہائی ہے. تو وہ بھی اپنے اس لوور انٹلیکٹ کے انفیریٹی کمپلیکس میں کسی اور کے فون پہ رابطے میں ہوگی، جو اس کو وہ 5 منٹ دے دیتا ہے فون پہ، جو اس کا شوہر نہیں دے رہا. اور جب شوہر کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ کہتا ہے تم نے چیٹنگ کی ہے، تم یہ کر رہے، تم اس کو یہ شرم نہیں آئی کہ تم نے وہ وقت نہیں دیا جس وقت کی وجہ سے ٹریگر ہوا یہ. اچھا، اور بعض اوقات چلیں یہ کنڈیشنل ہے کہ شاید ایسا بھی ہوتا ہو، ہر کیس میں نہیں ہو رہا کہ ہر خاتون جو ہے. میں آپ کو ایک بہت میجر چنک بتا رہا ہوں. اچھا، یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میاں بیوی کی ہم آہنگی، ہارمنی نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہی میاں بیوی اچھے سے اچھے گھر کے، اچھے سے اچھے کریکٹر کے، اپنے آپ کو کسی دوسرے میں کمفرٹ میں پاتے ہیں. یہ جو گیدرنگز ہو رہی ہیں نا، پارٹیز ہو رہی ہیں، ڈانس پارٹیز تو فلاں پارٹیز تو وہ کسی پڑھی لکھی گیدرنگ کے نام سے بھی یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. دوسرے میاں بیوی آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں. وہ گپے ہی گھر میں آ کے نہیں مارتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو گھر میں وہ ماحول ملتا ہی نہیں ہے، کنڈیوسیو انوائرمنٹ، وہ موزوں انوائرمنٹ جہاں میاں بیوی بیٹھ کے گھنٹوں گفتگو کر سکیں. وہ کہتے ہیں یار میری سہیلیاں زیادہ اچھا گفتگو کر لیتی ہیں، یا وہ اس کا میاں جو ہے وہ جب بیٹھا ہوتا ہے وہ مجھے ٹائم دے دیتا ہے، یا اس کی بیوی مجھے ٹائم دے دیتی ہے، یا اس کی بہن یا دوست یا فلاں دے دیتی ہے. یہ اتنا زیادہ کامن چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ میں میجورٹی کی بات بتا رہا ہوں. اچھا دریاب بھائی، اب یہ نا ہمارا ٹاپک تو ڈائیورٹ ہو رہا ہے. میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ کی ہے اور ایکسٹرا میرٹل افیئرس پہ. میں تو ابھی افیئر تک جا بھی نہیں رہا، میں تو ابھی پازیٹیو گیدرنگ کی بات بتا رہا ہوں. اچھا، تو بہرحال اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو میں نے اس پوڈ کاسٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ پارٹنر سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتی ہے. کسی بھی لیول. اچھا، جب وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کہیں اور ڈھونڈے گا، وہ کوئی اور ڈھونڈے گا. ایسے ہی کیونکہ انسانی جبلت ہے کہ وہ اپنی ایکسپیکٹیشن پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے ملے. تو پھر اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دوسری وجہ کے اوپر چلے جاتے ہیں. ایسا پھر اس لیے ہو رہا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم سیکنڈ میرج کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ میں بیلنس نہیں کر پا رہا، اب میل کے پاس یہ آپشن ہے، آدمی کی سیکنڈ میرج کہ وہ اسے لگتا ہے کہ میری ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہو رہی، تو وہ کہتا ہے کہ میں سیکنڈ میرج کے اوپر چلا جاتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کسی شخص نے
کوئی اتنی انہونی کر دی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کو اتنا بڑا مقدمہ کیوں سمجھا جاتا ہے جبکہ ہمارا ریلیجن تو اس کو الاؤ کرتا ہے؟ سر ایسا نہیں ہے. آئی بیگ ٹو ڈیفر ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپالوجیز ان ایڈوانس. اچھا. ہمارا ریلیجن اس دوسری شادی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اوکے. ہمارے ریلیجن میں جو ہم لوگوں نے, میں اسلام کی بات کرتا ہوں, جو ہم لوگوں نے پاکستان میں جو اسلام رائج کر دیا ہے وہ تو اسلام ہی نہیں ہے. سوری ٹو سے, جو اسلام کتاب کا اسلام ہے وہ انصاف کی شرط رکھتا ہے کہ 2 3 4 اگر تم ان میں انصاف کر سکو. ہم تو پہلی میں انصاف نہیں کر سکتے تو ہمارے پر دوسری لاگو ہی نہیں ہوتی. ابھی میں نے آپ کو کہا میجر چنک ایک ناانصافی کر رہا ہے کہ اپنے گھر میں ماحول ہی اتنا نان کنڈیوسو رکھا ہوا ہے اس نے کہ کوئی شخص بھی باہر سکون ڈھونڈے گا, چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر. یہ انصاف کی پہلی شرط بریچ ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ نے پہلی بیوی کے ساتھ انصاف کر کے ایک رول ماڈل بنا دیا ہو پورے معاشرے میں, تو آپ یقین کریں دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی شادی انکریج ہونا شروع ہو جائے گی. یہ جو دوسری شادی کی ڈسکریجمنٹ ہے یہ پہلی شادی کے فیلئر کی وجہ سے ہے. اچھا. اگر پہلی شادی اتنی خوبصورت ہو پورے معاشرے میں, کسی ایک مثالی گھر میں نہیں, پورے معاشرے میں پہلی شادی اپنا آئیڈیل موسٹ ماڈل دکھائے, تو ان گھروں کی بیٹیاں بھی یا وہ گھر بھی کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی دوسری بیوی کے طور پہ پیش کرتا ہوں اس آدمی کو جو اتنے عزت احترام سے بیوی کو رکھتا ہے, جو اتنا خوبصورت ماحول جنریٹ کرتا ہے, اس کے بچوں کی سائیکالوجی اتنی ویل اسٹیبلشڈ ہے. میری بیٹی بھی اس گھر میں جانی چاہیے. وہ پھر کنوارا نہیں ڈھونڈے گا. آپ خود بتائیں مجھے, آپ ٹیسٹڈ پروڈکٹ پہ جائیں گے یا گیمبل کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ ٹیسٹڈ پروڈکٹ پہ جائیں گے. جی بالکل. تو جو شخص اتنا معیار اسٹیبلش کر لے یا جو معاشرہ اتنا معیار اسٹیبلش کر لے, وہاں پہ دوسری میرج بیٹیوں کے باپ انکریج کر رہے ہوں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ خواتین بڑا انسیکیور فیل کرتی ہیں. میں نے آپ کو وجہ بتا دی. خواتین کیسے انسیکیور نہ فیل کریں؟ کیونکہ ان کو وہ رائٹس ہی نہیں ملے ابھی, پورے انصاف ہی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں تم نے ابھی یہ پورا نہیں کیا, تم دوسرا فرض پورا, وہ تو فرض ہی 2 ڈگری کا ہے. دیکھیں پہلی بات وہ کیا کرتے ہیں کہ نمازوں میں تمہارے فرض نہیں ہوتے, روزے زکوٰۃ میں تمہارے فرض نہیں ہوتے, یہ تمہیں دوسری شادی کا اجازت وال یاد آ جاتی ہے. یہ ان کا بڑا جینوئن آرگیومنٹ ہے کہ جس شخص کی بیوی یہ جملہ نہ بول سکتی ہو, 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ جس شخص کی بیوی کہ یار یہ تو 5 وقت کا نمازی, معاشرے میں اتنا اچھا, اس کے عزت وقار, اس نے بچوں کی پرورش اتنی خوبصورت کی ہوئی ہے, اس نے میرے رائٹس پورے کیے ہوئے, انصاف جسٹس کی بات, اس کو وہ یہ جملہ کیسے بولے گی کہ تم پہلے فرض پورے نہیں کرتے؟ اس کو تو پتہ ہے وہ کر رہا ہے پورے. وہ تو بلکہ ود رسپیکٹ اینڈ پرائڈ اپنی سہیلیوں کو, اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ میرا شوہر تو ایک مثالی شوہر ہے. وہ اس پہ انگلی تو اٹھائے گی ہی نہیں. وہ تو یہاں تک کہے گی, میں یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہاں تک کہے گی کہ میری ایک سہیلی ہے, وہ بیوہ ہے یا اس کا کوئی پرابلم ہے. میں بہت ہی کوئی آئیڈیل سینیریو بتانے لگے ہیں آپ. جی اصل میں دیکھیں یہ ہے نہیں. اسلام اس آئیڈیل سینیریو کے لوگ تیار کرنے کی گفتگو کرتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ اتنا مثالی معاشرہ ہو کہ لوگ دوسرے مذاہب سے اگزامپل لے کے آئیں کہ ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ اسلام تو اتنی خوبصورت چیز ہے, ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں. اور کس لیے کوئی اسلام قبول کرے گا؟ اس کو کوئی آئیڈیل. اب کیوں میرا کیا اختلاف ہے؟ میں نے آپ سے کہا کون سا اسلام؟ جو پاکستان میں اسلام, میں نے یہاں سے جملہ شروع کیا تھا. جی. آج میں آپ کے ساتھ ایک 3-4 کانٹیننٹ سے لوگ اٹھاتا ہوں, انہیں کہتا ہوں آؤ تمہیں پاکستان کی سیر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے اسلام. صحیح. توبہ استغفار, سوری ٹو سے, وہ کہیں گے ہم نے نہیں ہونا مسلمان اگر یہ ہوتا ہے اسلام. کیوں؟ پہلے تو وہ یہ پوچھے گا مجھے تم سنی کرو گے, بریلوی کرو گے, یہ کیا کہتے ہیں اہل حدیث کرو گے, شیعہ کرو گے, کیا بناؤ گے؟ مجھے تو یہی کمپلیکیشن پہلے ڈسٹرب کرے گی. کیونکہ 5 لوگ بٹھا دوں تو 5 کہیں گے ہم صحیح ہیں, دوسرا تو منافق ہے یا کافر ہے. ہمارے ہاں تو یہ رواج, یہ بڑا مسئلہ ہے. رائٹ. تو بیس ہی کھوکھلی ہو گئی. تو ایک نان مسلم کے لیے تو بہت. اب میں خدا نہ خاصہ اگر کہوں کہ جی کسی نے کرسچن ہونا ہے تو پہلا سوال پتہ ہے کیا ہے؟ کیتھولک ہوں گے یا پروٹسٹنٹ ہوں گے؟ تو میں کہوں گا دور رہو بھائی, تمہارا بھی وہی حال ہے جو ان کا حال ہے. ٹھیک, رائٹ. ہر مذہب نے اپنی بنیاد کو کھوکھلا خود کیا.
پریکٹس نے. اتنے خوبصورت ڈاکٹرن. یہ اب کوئی مذہب بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ خوبصورت مذہب نہیں ہے. مذاہب اپنے ڈاکٹرن میں انتہائی مورل گفتگو کرتے ہیں, تبھی وہ مذہب کا درجہ عقیدے کا لیول اچیو کرتے ہیں. عقیدہ انسان کو چیلنج کرتا ہے, انسان کے معیار سے اوپر کی گفتگو کرتا ہے, تو کہتا ہے یار اتنا خوبصورت ہے, یہ مجھ سے اوپر ہو گیا. ورنہ اگر عقیدہ چیلنج ہونا شروع ہو جائے, جیسے ابھی ہم نے کیا 2 منٹ کے اندر کہ یہاں پہ یہ سلسلہ بھی ایک پوائنٹ کے اوپر, پھر دوسری شادی کے اوپر, تو اگر اس لیول پہ آ جائے نا گر کے کسی کی معاشرے کی پریکٹس, تو وہ اس عقیدے کے ساتھ انجسٹس کر رہے ہیں. صحیح, رائٹ. یہ سب نے کیا, یہ ہم سب آدم کے اولاد ہیں, ہم سب نے اپنے اپنے ادیان کے ساتھ جسٹس نہیں کیا. نہ مسلمان اسلام کا پورا ایمبیسڈر بن سکا, نہ کرسچینٹی کا ایمبیسڈر بن سکا, نہ کوئی اور مذہب کا لڑکا یا لڑکی اپنے مذہب کے ایمبیسڈر ہیں. تو جب مذہب کے ایمبیسڈر وہ نہیں ہیں, تو مذہب کی دوسری شادی, مذہب کی تیسری شادی, مذہب کی چوتھی شادی ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. پہلے وہ جسٹس کریں اس کی بیس کے ساتھ, پھر وہ حق رکھتے ہیں اس کے مزید پرکس اینڈ بینیفٹس کا. صحیح. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, آج کل نا ایک ٹرینڈ ہے جی, جیسے اب ہم پوری گفتگو میں جو لے کے چل رہے ہیں, انہیں خیالات کو اور ان میں سے بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا فیشن جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ آج کا نوجوان کہتا ہے, یا بہت سارے جگہوں پہ, میں باقاعدہ پچھلے دنوں ایک شاید روڈ شو دیکھ رہا تھا, سے یس ٹو شادی اور نو, تو وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں وہ کارڈ پلے ہوئے تھے, ایک نو اور ایک یس میرج کے لیے, تو وہ بچے ڈریگ کر کے نو والی سائڈ پہ جا رہے تھے. ایسی بھی کوئی صورتحال ہے کس کس صورت میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے, مطلب جیسے آج کے نوجوان کہتے ہیں نہیں جی لائبلٹی ہے شادی, غلط خیال ہے ان کا, تو کہیں اجازت ہے کسی کو کہ وہ نہ کرے؟ اچھا, یہ آپ نے کیوں کہا غلط خیال ہے ان کا؟ اچھا, غلط خیال میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ دیکھیں اس سے جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا, ٹھیک ہے, اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ شادی نہ کرنا جو ہے بلا وجہ, وہ ایک بندہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی بلا وجہ, ہاں بلا وجہ. دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے شادی نہیں کرنی, اور اس کی کوئی وجہ دے دیتا ہے, وجہ نہیں ہے اس کے پاس, اس نے بس کہا میں نے فیشن ہے نہیں کرنی, فیشن کے طور پہ. میں نے شروع میں اس سوال میں اگر وہ کسی ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے کہ ہاں جی نو والا ٹرینڈ ہے جی میں نے شادی نہیں کرنی, تو پھر تو وہ اچھی بات ہے نہ ہی کرے, کیونکہ وہ ذہنی طور پہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے. سائیکٹرسٹ کے بعد دیکھیں یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اتنے عاقل ہوں کہ آپ شادی کو سمجھ سکیں. جو شادی کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹرینڈ میں میں نو کہہ دوں, وہ واقعی اس قابل نہیں ہے, اس کو نہیں کرنی چاہیے, میرا مشورہ یہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ نماز کتنی خوبصورت چیز ہے, اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نماز اس کے لیے ہے ہی نہیں. نماز اس کے لیے جو اس میں اپنی معراج ڈھونڈ رہا ہو, جس کو پتا ہو یہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک آسمان سے لائے ہوا تحفے کی صورت میں دی ہے. جس کو روزے کی حیثیت نہیں پتا اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ وہ خوبصورت ایسپیکٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے اس سسٹم کے اندر ہیبیٹیٹ کے ساتھ فیوز ہونے کے لیے دیے ہیں. جو اس ہیبیٹیٹ کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ رہا اور اس کو ڈیمیج کر رہا ہے, اس کو اس ہیبیٹیٹ سے جدا کر دینا چاہیے. اس کو بلکہ کسی اور ملک کی نیشنلٹی دے کے جہاں پہ یہ رواج بہت زیادہ ہے اس کو وہاں بھیج دینا چاہیے. اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایسے شر پسند عناصر اسٹیٹ سے ہی نکال دیں کہ بھائی تم ان انسٹیٹیوشنس کو ڈیمیج کرنے کی بات کرتے ہو جن انسٹیٹیوشنس کا ہمارے دین میں بنیادی جز کی حیثیت ہے, جس کی اگر کوئی اسٹیٹ واقعی اپنے حاکمیت اللہ کو دیتی ہے تو, یا کسی بھی بلیور کی اسٹیٹ اس کے گاڈ کو تسلیم کرتی ہے, تو اس کو گاڈ کے کمانڈمنٹس کی لاج رکھنی واجب ہونی چاہیے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اب یہ بلاسفیمی کے لاز کیا ہوتے ہیں, یہ یہی ہوتے ہیں نا کہ تم نے اس
سیکرڈ ڈاکٹرن کو ڈیمیج کیا ہے, جس ڈاکٹرن کو ہم ہولی اسکرپچرز کہتے ہیں. دیکھیں اب اس میں کوئی بھی شک ہو جائے, وہ نو گو ایریا ہے. اگر کوئی یہ کہتا نا کہ یہ شادی غیر ضروری چیز ہے, تو اس شخص کو عزت احترام سے کسی ایسے معاشرے میں جانا چاہیے جہاں پہ یہ غیر ضروری کا ٹرینڈ جو ہے باقاعدہ میجورٹی میں پریکٹس کیا جاتا ہو اور دل اور دماغ سے تسلیم کیا جاتا ہو. ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اچھا, ویلڈ ریزن جس کو آپ کو لگتا ہے کہ ریلیجیسلی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, اب ریزن کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی کے پاس گنجائش ہے. ایک بندہ, میں مثال دے دیتا ہوں. جی, اگر وجہ مثال یہ لے لیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اچھا, ویسے میں نے ساحل بھائی سے بھی اسی موضوع پہ بات کی ہوئی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے معاشی حالات جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ توکل کریں. اچھا, ایک عام مثال سننے میں آتی ہے کہ شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اضافہ ورڈ ہے, کچھ ہونا چاہیے جس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اب جو ہے ایسا شخص جو ہے وہ معاشی طور پہ افورڈ نہیں کرتا, عمر گزر رہی ہے, میل کی بات ہو رہی ہے اور شادی اس کی ضرورت بھی ہے اوبویسلی, تو وہ پھر کیا کرے؟ دیکھیں, میں بار بار ایک ہی بات, ایک ہیلتھی ایٹماسفیئر, ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں ان چیزوں کی خیال اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, ان چیزوں کو نوٹس میں لانا. دیکھیں, ہم اگزامپل دیتے ہیں خلفائے راشدین کی, ٹھیک ہے, اور خلفائے راشدین کی اگزامپل اگر ہم دیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تب امیر کیا کرتے تھے. تو امیر اپنی رعایا کو اتنا ویلفیئر ایٹماسفیئر دیتے تھے کہ ان کو یہ تک اگر لگے کہ معاشرے میں کوئی ایسی چیز گرو ہونا شروع ہو گئی ہے جو اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی, تو وہ اپنے آپ کو قصوروار ڈکلیئر کر دیتے تھے. صحیح, سوری, چوری ہو گئی تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے, کون سا کام. کہتے تھے چوری کی کیوں ہے. صحیح, کھانا تو نہیں چوری کیا, بھوک تو نہیں لگی تھی, یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی. امیر کا ہاتھ کاٹو, کاٹنا ہی ہے. تو اگر کسی کے گھر روٹی پہنچانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, جو آپ کے سوال میں رزق کی صورت میں آیا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کے معاشی حالات اس لیول پہ آ گئے ہیں جو کہ ہمارے میسز کے آ چکے ہیں کہ ادھر اس قسم کے انسٹیٹیوشنز خطرے میں پڑ گئے ہیں, ایج گزرنا شروع ہو گئی ہے اور وہ نہیں کر پا رہے, تو یہ اس کی ذمہ دار صرف اسٹیٹ ہے. اب جب اتنی بری سچویشن آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ اس لیول پہ ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ایک عام آدمی اپنی فائنینشیل حالت کی وجہ سے عمر رسیدہ ہوتا جا رہا ہے اور شادی نہیں کر پا رہا, تو میں آپ کو وہ سلوشن تو نہیں دے سکتا کہ اس کو یہ کر لینا چاہیے. روٹ سے پکڑنا چاہیے کہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے اس چیز کی. اسٹیٹ ایسی یہ پہلے تو ماحول ہی نہ لے کے آئے, اتنی غربت افلاس نہ لے کے آئے کہ گزارا ہی مشکل ہو جائے. یہ ہو گیا ہے تو اسٹیٹ کلیپس ہو چکی ہے, فال ہو چکی ہے. یہ تسلیم نہیں کر رہی اسٹیٹ خالی کہ وہ اس کا ملبہ اتنا ہے کہ اس کے اندر لوگ دب کے اس مرنے پہ آ گئے ہیں. تو پہلی ذمہ داری تو اسٹیٹ کی ہے. اگر اسٹیٹ نہیں کر پا رہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا خوبصورت ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے کہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے ایسے لوگوں نے پرسنل لیول پہ ادارے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں جن کو ہم این جی اوز کہتے ہیں یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کہتے ہیں, کہ وہ اب والنٹریلی ایسے لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہے. یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی تھی, لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ اسٹیٹ نہیں کر پا رہی تو خوبصورت عمل کیا کہ اسٹیٹ کی مدد کرنے کے لیے پرائیویٹ ادارے اسٹیبلش کرنے شروع کیے. انٹرنیشنل ادارے بھی آ گئے ہیں ایسے, رائٹ. اب عمر شریف کا انتقال ہو چکا ہے, مرحوم بڑے ہی میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے, انتہائی خوبصورت آدمی, اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ جہیز نام سے ایک این جی او کھولنا چاہ رہے تھے, پتہ نہیں کھول پائے کہ نہیں, سوری, یا تھی شاید. اور وہ ان فیملیز کو پیسے دیتے تھے جن گھروں میں بیٹیاں اس لیے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ان کی شادی کے ایکسپینسز اور پوسٹ ایونٹ ایکسپینسز نہیں ہینڈل ہو پا رہے تھے, تو وہ ان کے لیے فنڈز اکٹھے کر کے ان گھروں میں پیسے پہنچاتے تھے.
یہ عمر شریف کی میں بات کر رہا ہوں, دا کنگ آف کامیڈی, رائٹ. اتنے سیریس آدمی تھے وہ پریکٹیکل لائف میں. صحیح. اللہ ان کو اعلیٰ درجات پر فائز کرے, نہایت خوبصورت آدمی. بٹ دا پوائنٹ از کہ پھر میرے آپ جیسے لوگوں پہ یہ ذمہ داریاں آتی ہیں جو یہ سوال سامنے رکھ سکتے ہیں, جو اس سوال کی گریوٹی کے اوپر پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کہ ہم نے پھر ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں اور ان کو اس لیول پہ لے کے آنا ہوتا ہے گریجولی کہ وہ یہ انسٹیٹیوشن آف میرج اسٹیبلش کر سکیں. ہم لوگ یہ نہیں کرتے. ہم لوگ پوڈ کاسٹ تو کر لیں گے, گفتگو کر لیں گے, لوگوں تک میسج پہنچا دیں گے, ہم اپنے اینٹ نہیں پلیس کرتے جس پہ عمارت کا. ایگریڈ. اگر ہم یہ سب مل کے کرنا شروع کریں تو یقین کریں کچھ نہیں تو ایک سرٹن پرسنٹیج آف دس جو ہے ختم. لیکن اس میں دریاب بھائی اصل جو چیلنج آتا ہے وہ یہ ہے کہ ونس اگر کسی نے ایکسپینس کرنا ہے, چلے ہم اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ونس ایکسپینس نہیں, شادی اس کو اسٹیبلش کرنا ہے آدمی کو اس لیول پہ کہ اس کو نوکری, کام, کاروبار اس طرح. دیکھیں یہ کمیونٹیز کرتی ہیں, اور میں اب نام نہیں لینا چاہتا, بڑی پاپولر کمیونٹیز ہیں جن کو ہم منارٹیز کا نام لے دیتے ہیں. وہ کمیونٹیز اس کانسیپٹ کے اوپر کھڑی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے کمیونٹی میں آؤ. وہ جیسے کمیونٹی میں آتے ہیں پورا ایک ریچول ہوتا ہے, اس ریچول میں ایک نئے بندے کو انٹر کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تم نے اپنی کمیونٹی ترک کیا, تو وہ کہتے ہیں مجھے تو گھر والوں نے جو جائیداد تھی اس سے بھی آگ کر دیا. تو کہتے ہیں کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے, آ جاؤ. وہ باقاعدہ ایک ریچول ہوتا ہے, سیریمنی ہوتی ہے ان کو ویلکم کرنے کی, اور کمیونٹی کا جو ہیڈ ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ کون اس کو کاروبار دے گا. تو ہاتھ بڑھا کے تاکہ امیر کو نظر آ جائیں امام کو, میں دیتا ہوں, میں اس کو کام دیتا ہوں, میں اس کو کاروبار دیتا ہوں, میں اس کو زمین دیتا ہوں, میں اس کو بیٹی دیتا ہوں رشتے کے لیے, یہ اپنا گھرستی سنبھالے. آپ یقین کریں ایسے گھر پائے جاتے ہیں ہمارے ہی ملک میں, تمام ملکوں میں, جہاں پہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہوتے, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیا ہوتا ہے. تو وہ ایڈورٹائز بھی کر رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ میرج سینٹرز میں, یہ میرج میچ میکرز کو, کہ کوئی لڑکا ایسا میری بیٹی کے لیے دیکھ دیں جو شریف النفس ہو, باقی ہم کام کاروبار اس کو لگا دیں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم باہر کی نیشنلٹی بھی دے دیں گے. یہ بھی بہت سے گھر ایسے کرتے ہیں, لیکن تب کرتے ہیں جب ان کے اوپر آفت آتی ہے, جب ان کی بیٹیاں رخصت نہیں ہو پا رہی ہوتی. یہ تب کرنے کے کام تھے جب ان کی بیٹیاں بہت چھوٹی تھیں. یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. کیا پتا انہوں نے وقت پہ کیا ہوتا تو ان کی بیٹیاں انہوں نے نوبت ہی نہ دیکھی ہوتی, کیونکہ ہم نے یہ اپنی تربیت کا حصہ ہی نہیں بنایا. ہم اسلامی معاشرہ اسٹیبلش نہیں کر سکے, جو بار بار میں جس طرف جانا چاہ رہا ہوں. آپ کے سوال لے جاتے ہیں مجھے. اسلامی معاشرے کا قیام ان تمام اس طرح کی 1,500 پرابلمس کا حل پہلے سے پریمپٹیولی دیتا ہے. یہ جو ہم نظام کی گفتگو کرتے ہیں کہ اسلامی نظام لے کے آؤ, اسلام کو لے کے آؤ, اس میں ہر سوال کا جواب ہے یہ ڈیوائن نالج ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور یہ مینول کی صورت میں دیا کہ یہ کر لو گے تو تم اپنے مرنے تک تمام سوالوں کے جواب لے لو گے. ہم نے وہ طاق میں رکھ دی کتاب, اس کی مس انٹرپریٹیشن مارکیٹ میں چلانی شروع کر دی. ہم اصلی روٹ سے دور ہو گئے, پھر اس کو اسٹیٹ سے بھی جدا کیا جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. اب ہم رو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. اچھا دریاب بھائی, اب آخر میں نا ایک بڑا سینسیٹیو کوشچن ہے, میں یہ پوڈ کاسٹ کے سینٹر میں لینا چاہ رہا تھا, لیکن ہماری کانورسیشن چل رہی تھی تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا تھا. سب کانٹیننٹ کا مسئلہ یہ ہے, بلکہ چلیں ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. بڑے عرصے سے ہم یہ سنتے آئے ہیں اور پڑھتے بھی آئے ہیں بہت سارے افسانوں میں, ناولز میں, اور پریکٹیکلی بھی دیکھا کہ وہ بیٹی کا جو ہے وہ بیاہ ہو کے جاتا ہے اور اس کو ایک سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ابھی بھی ہوتا ہے. اچھا, اب یہ نہ کہیں اس کی تربیت کا حصہ بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے جس طرح کے بھی حالات ہوں بس وہیں رہنا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کس حد تک جو ہے, اچھا یہ دونوں کے لیے میں بات کروں, میل اور فیمیل دونوں کے لیے, میاں بیوی دونوں کے لیے, کہ کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ اب یہ والی حد جو ہے وہ پار ہونے لگے تو پھر وہ ڈیسیژن کر لے. بہرحال کیونکہ اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے اور اسی وجہ سے رکھی ہے.
بہت سارے لوگ ایک خاص حد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اب وہ نوبت آئی ہے یا نہیں آئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوبت جو ہے اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ کہ شادی ختم کر دی جائے, ترک کر دی جائے. اچھا, یہ اس میں دو کیسز بنتے ہیں. ایک کیس بنتا ہے جس میں اولاد ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کیس بنتا ہے جس میں اولاد نہیں ہے. صحیح. کیونکہ زیادہ تر عورتیں جو مجبور ہوتی ہیں وہ اولاد کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہیں کہ اب مشکل ہو جائے گا, اگر میں نے خلا کی لبرٹی لینے کی کوشش بھی کی ہاں جی, تو بچوں کی سائیکالوجی شیٹر ہو جائے گی. ہاں جی, کیونکہ وہ آج کل کورٹ کچہری پھر کسٹڈی کے معاملات اور وہ بڑے خطرناک معاملات جی, شروع ہو جاتے ہیں. جی جی. دوسرا, ایک آپ نے جو شروع میں کوشچن میں کہا نا کہ یہ کنڈیشننگ کی جاتی ہے بچیوں کی کہ اب وہاں سے مردہ ہی واپس آنا. جی جی, ٹھیک ہے. یہ بڑی سیڈ بات ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو یہ کہہ کے بھیجیں کہ ہمارے دروازے تمہارے لیے آج کے بعد بند ہو گئے. یہ بہت سیڈ بات ہے. صحیح. میں اس کانسیپٹ کے ذاتی طور پہ خلاف ہوں, چاہے وہ کسی بھی کلچر, مذہب یا کنٹری میں یہ بات چلتی ہو. ایک بچی کے لیے ایک ہی سیف ہیون ہوتا ہے پوری زندگی میں, جو اس کا امیڈیٹ گھر ہوتا ہے, فیملی ہوتی ہے, باپ ہو یا بہن بھائی ہو. ٹھیک ہے. وہ اپنے 90% سسرالی مسائل جو ہیں اس کا حل ہی ادھر سے ڈھونڈتی ہے کہ میں ان سے تو ڈسکس ہی نہیں کر سکتی کیونکہ انہی سے تو مسائل ہیں مجھے. صحیح. یا وہ سہیلیوں سے ڈسکس کرے گی اگر اس کو گھر میں ایسا ماحول نہیں ملتا. صحیح. یا ماحول ملتا ہے تو وہ اپنے باپ سے ڈسکس کرے, اپنی ماں سے کرے, اپنے بہن بھائیوں سے کرے. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ نے کسی چیز کو کمپرومائز سے ہی جوڑنا ہے, میں اس کے شدید حق میں ہوں کہ کمپرومائز بہت ضروری ہے شادی میں. صحیح. شادی میں کسی بھی دن میاں بیوی کے تعلقات میں طلاق کی تلوار ہر وقت سر پہ لٹک رہی ہوتی ہے. اتنے بنیادی سے ٹریویل سے چھوٹے سے ایشوز آگ پکڑتے ہیں اور وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ذاتی طور پہ 70% ایسے مسائل ہوتے ہیں جو طلاق تک نوبت جاتی ہے, جو اگر لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے ان کو سمجھا دیں تو وہ حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نہ لڑکی کو وہ آئیڈیل موسٹ سینیریو اپنے گھر میں ملتا ہے, نہ لڑکے کو. تو یہ اپنے دوست احباب سے ڈسکس کرتے ہیں. اور دوست احباب جو ہے ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا جتنا ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہ اتنی سپورٹ بن کے وہ مل سکتے ہیں کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو, جو سپورٹ ان کو اصولی طور پہ گھر سے ملنی چاہیے تھی کہ کچھ دن آپ واپس بھی آ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, لیٹ دا ڈسٹ گو ڈاؤن. تھوڑا سا تمہیں بھی ٹائم ملے گا, تھوڑا سا اس کو بھی ٹائم ملے گا, سوچو گے, ریگریٹ کرو گے, جس کی بھی غلطی ہے وہ تسلیم کر لے گا. اب غصہ اشتعال ختم ہو گیا ہے, انا کی جنگ ختم ہو گئی ہے, اب واپس کوشش کرو مل جاؤ. یہ فیملیز کو چاہیے یہ کریں امیڈیٹ. یہ ہم نہیں کرتے, ہمارے گھروں میں یہ رواج نہیں ہے. وہ آپ والی بات کہ نہیں آنا واپس. صحیح. کمپرومائز کرو. کمپرومائز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی کوئی غیر مناسب بات کو تسلیم کریں. میں آپ کو ایک سینیریو دینے لگا ہوں. کئی دفعہ غیر مذہبی حرکتیں پائی جاتی ہیں کسی ون آف دی ادر پرسن میں, میاں میں یا بیوی میں. اچانک سے وہ لڑکا شراب میں لگ گیا, شراب پینا شروع ہو گیا, جوا کھیلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. یا اس نے ایکسٹرا میرٹل افیئر شروع کر دی, یا لڑکی نے اپنی کوئی دوستوں سہیلیوں میں ایسی کمپنی لینے شروع کر دی جس کی وجہ سے گھر کی کوئی ہارمونی ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی. تو یہ وہ ہے جو ان ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں. کیونکہ ایک آپ نے زیادہ تر ڈسکشن اسلامی معاشرے کی اور مسلمانوں کی ڈسکشن کی, تو مسلمانوں میں دین کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے ہی نہیں, اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک خاتون کو بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص اچانک سے بے دینہ ہو گیا اور وہ کوئی ایسی خدا نہ خواستہ
بلیسفیمک تھاٹ پروسیس میں آ گیا ہے, ملحد ہو گیا ہے, مرتد ہو گیا ہے, تو اس عورت کے پاس پوری طرح رائٹ ہے, کیونکہ اس کا نکاح ہی ریلیجن کی بیس پہ کھڑا ہے اور وہ ریلیجن اس نے چھوڑ دیا ہے تو نکاح فاسق ہو گیا. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ کوشچنیبل ہو گیا, آبجیکشنیبل ہو گیا. شی ہیز ٹو ناؤ کنسلٹ سم ون جو اس کے اوپر رائے دے, چاہے وہ باپ دے یا کسی مفتی سے فتویٰ لیں ہو. دے ہیو ٹو گو ٹو دیٹ لیول کہ کیا میرا دین اب اس کے ساتھ مجھے رہنے کی اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں. یہاں کمپرومائز کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. خطرناک نقطہ ہے یہ. ادھر کمپرومائز گناہ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. اب رکے یہ تو میں نے ایک آپ کو سائڈ دی. ایک سائڈ یہ بھی ہے اس کی کہ ایسے معاملات میں طلاق واجب ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو ریلیجس سائڈ بتا رہا ہوں. ابھی ٹاکسک سائڈ پہ تو میں آیا ہی نہیں کہ جب میاں بیوی کے تعلقات اتنے ٹاکسک ہو جائیں کہ کل پتہ چلے کہ خدا نہ خاصہ کسی کی بیٹی خودکشی کر رہی ہے, اس سے بہتر ہے زندہ واپس لے آؤ یا وہ ایگزٹ لے لے, چاہے گھر والے نہیں ایکسیپٹ کرتے. ہمارا معاشرہ الحمدللہ اب اس سٹیج پہ ہے کہ ایک خاتون اگر کسی بیکورڈ ایریا میں رہ رہی ہے تو کم از کم ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ سنگل وومن بن کے یا سنگل مدر بن کے جابس کر کے اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کر سکے. اگر ہم بیکورڈ ایریاز سے ٹھیک ہے اختلاف بھی رکھیں کہ وہاں پہ ایسا اتنا کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے, تو اسلام آباد, فیصل آباد, کراچی, لاہور, ملتان, یہ بڑے ڈسٹرکٹس, بڑی سٹیز پورا روم دیتی ہیں. اور کیا ہمیں ملتی نہیں ہے دیکھنے میں سنگل مدرس سروائیو کریں عزت احترام سے معاشرے میں, پرائڈ کے ساتھ, بچوں کو بھی معیاری تربیت دیتے ہوئے. ایسا ہوتا ہے. ہم نہیں اجازت دے رہے اس کو, معاشرہ اجازت دے رہا ہے. ابھی بھی ٹوٹا پھوٹا ہمارا جو معاشرہ رہ گیا وہ دے رہا ہے اجازت. ہمارے گھروں میں یہ اجازت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں زبردستی کہ نہیں بچے چھن جائیں گے, کل کسٹڈی کے کیس شروع ہو جائیں گے, کمپرومائز کرو کمپرومائز. ایک دن بعد چلتا ہے بیٹی نے خودکشی کر لی, یا لڑکے کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا, ڈسٹرب ہو گیا, وہ سائکیٹرسٹ کے پاس اسپتالوں میں جا رہا, وہ بہتر رہ گئے, وہ بیمار ہو گئے یا مر گئے. اس سے بہتری تھی, اس سے بہتر ڈیسیجن تھا کہ وہ عزت احترام سے, ریلیجس گراؤنڈ سے, اسٹیٹ کے لاز سے جو بھی ہیں اس سے جدا ہو جائیں. اس کے بعد دیکھیں کہ بیسٹ سینیریو کیا بنتا ہے. اگر بچے ہیں تو بچوں کا ویلفیئر کیا ہے. اس کیس کو کہتے ہیں ویلفیئر آف دا مائنر ہے, کہ یہ ویلفیئر بچوں کا کدھر ہے. لڑکی کی طرف ہے تو لڑکی کی طرف جائیں گے, جج فیصلہ کر دے گا. لڑکے کی طرف ہے تو لڑکے کی طرف جائیں گے. جج بڑے ایویڈنس کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ میں نے فیملی کورٹ کا جو یہ والا میٹر ہے, اس کو میں نے پاکستان میں سب سے اچھا پایا ہے. اچھا, جو ویلفیئر آف دا مائنر کیس ہے, بہت خوبصورت طریقے سے, اور ہمارے ججز اس میٹر میں نہایت خوبصورت فیصلے سناتے ہیں. اچھا, یہ میں اپنے ذاتی تجربے بھی آپ کو بتا. اچھا گڈ. بٹ دا پوائنٹ از کہ دس لبرٹی شوڈ بی ایکسرسائزڈ اینڈ پریکٹسڈ وین ایور. جب بھی پتہ چلے کہ یہ معاملات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو باپوں کو ہی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو گھر واپس لے آئے, یا اپنے بیٹوں کو جدا کریں ان سے, کہ چاہے بیٹا ہی کیوں نہ سبب بن رہا ہو اس شادی کو خراب کرنے. باپ میں اتنے کریج ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے بیٹی سفر کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یا میرے پوتے پوتیاں سفر کر رہے ہیں, تو اٹس بیٹر کہ میں یہ ریلیشن شپ یا ڈسٹینس لے آؤں ان میں, یا اس کو ختم کر دوں. صحیح. تو میں تو اس کے حق میں ہوں. اچھا, اب ایک اور چیز بڑی آج کل سننے میں آ رہی ہے. میجورٹی جو ہے وہ خواتین اس ٹرم کو یوز کر رہی ہیں کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ نارسسسٹ ہے. تو یہ نارسسزم کیا ہے, اور یہ کمپلینٹ بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے. اچھا, پتہ ہے ہر دور میں نا کچھ نئے فیشن آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے کبھی کبھی تو یہ سننے میں آتا تھا کہ وہ جی بڑے ضدی ہیں, غصے کے تیز ہیں. اچھا, غصے کے تیز ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں غصے کے تیز ہیں, غصے کو قابو. اب یہ ہے کہ جی وہ نارسسسٹ ہے میرا. اچھا, دونوں بعض اوقات خاوند کہہ دیتے ہیں کہ جی بیوی میری نارسسسٹ. یہ کون سی بیماری ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں, اور یہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو مجھے جاننا چاہ رہا ہوں. جس رخ سے میں اس کو دیکھتا ہوں میں وہ رخ بیان کروں. چلے ٹھیک ہے. ہم کیونکہ ہم کوئی سائیکالوجی کو تو ڈسکس کر نہیں رہے جی, اس لیے جی میں ذرا جنرل سا رخ اس کا آپ کو ڈسکس کروں گا جو میں نے ابھی تک میں اپنے تجربے تجزیے پہ بتا سکتا ہوں. جب ہمارے مرد حضرات جو ہے نا, ان کا ایک مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب گھر سے نکل کے اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھتے ہیں نا, یا وہ ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹس میں ٹائم گزارتے ہیں, پڑھاتے ہیں ان کو, یا وہ جاب کرتے ہیں تو اپنے کولیگس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یا جیسے بھی بزنس کرتے ہیں تو وہاں ان کو بڑی عزت ملتی ہے.
ٹھیک ہے. لوگ ان کو بڑی ویلیو دیتے ہیں, ان کی بات میں کہتے ہیں ہر تم سے مشورہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ان کو مشورہ ملتا ہے. وہاں تو وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, اور میں بتاتا ہوں تمہیں, جیسی چھٹی ٹائم ہوتا ہے نا اس عیاشی کا اور گھر جانا ہوتا ہے, تو وہ سر نیچے پھینکتے ہیں اور گھر جاتے ہیں. اس اندھیرے میں جو اس چراغ تلے ہوتا ہے, جو معاشرے کو تو روشن کر رہا ہوتا ہے, اس گھر میں تاریکی ہوتی ہے. ادھر اس کی وہ دال برابر بھی وہ مرغی نہیں ہوتی. تو جب وہ جاتا ہے نا تو وہ پھر سفر کرتا ہے. آ گئے ہیں آپ, جھاڑ آئے ہیں اپنی فلاسفی ہے یا جو بھی کرتا ہے وہ, ہاں ٹھیک ہے رائٹ. اب کچھ گھر کا بھی خیال ہے, تو وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ کدھر آ گیا ہوگا, صحیح, اس کو اگر میں لے کے جاؤں جہاں سے میں آ رہا ہوں, تو اس کو پتہ لگے کہ میں کیا چیز ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, اس کا افیکٹ کیا آتا ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ اس سپریشن میں رہتا ہے, پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں کون ہوں. تو وہ پھر اپنی تعریف خود کرنا شروع کرتا ہے, جو خود پسندی یا نارسسزم یا نرگسیت کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اس کو موقع ملے گا وہ بتائے گا کہ میں تو فلاں ہوں, کیریکٹر ہوں میں فلاں کمپنی میں, ٹھیک ہے, اتنے لوگ بیٹھتے ہیں یا اتنے میرے جاننے والے, وہ مجھے یہ مقام پہ رکھتے ہیں, یا پنچایت یا جرگے میں مجھے بٹھاتے ہیں تو میری بات میں وزن ہوتا ہے, یا فلاں ہوتا ہے, یا یہ تمہارا معیار نہیں ہے کہ تم مجھے سمجھ سکو, رائٹ. جیسے یہ غیر معیاری کر دیتے نا اپنی بیویوں کو ہم, یا ہماری بیویاں کر دیں ہمیں, دونوں طرف ہوتا ہے. ایک ٹھیک ہے, کوئی پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہے جس کا معاشرے میں عزت احترام ہے, اور اس کا شوہر اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہا, اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر کہتی ہے تیرا معیار ہی نہیں ہے کہ تو سمجھے کہ تو نے کس سے شادی کی ہوئی. یہ نرگسیت نہیں ہے, یہ نارسسزم نہیں ہے, یہ وہ رنگ ہے جو ایکچوئلزم ہے. ٹھیک ہے. یہ نیچرل فنامنان ہے کہ ہم وہ کاردہ پیر ہولا ہوندا ہے یا گھر کی مرغی دال برابر, یہ نیچرل ایک ایسپیکٹ ہے کہ وہ ہماری بیویاں جو ہیں یا ہماری خواتین جو ہیں اپنے شوہروں کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتی جس رسپیکٹ کا وہ عادی ہے. اصولاً ہونا کیا چاہیے کہ ان کو گھر میں زیادہ رسپیکٹ ملے. نہ ہماری بیویوں کو ہم وہ رسپیکٹ دیتے ہیں جس رسپیکٹ کی وہ اپنے دفتر میں یا اپنے جہاں پڑھاتی ہیں یا پڑھتی ہیں یا جہاں ان کی سہیلیاں یا ان کو سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ جو ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ اثر انداز ہوتے ہیں انسان کے اوپر, اور پھر وہ جب اپنے بیان میں آتے ہیں کہ ہم تمہیں پھر بتاتے ہیں کہ تم کون ہو, کہ ہم کون ہیں, تو وہ ہم اس کو نارسسزم کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ ہر وقت خود پسندی کا شکار رہتا ہے, یہ سمجھتا ہے یہ پتہ نہیں کون ہے, یہ کیا ہے. وہ ہے, وہ کہاں ہے, ذرا ادھر جا کے دیکھیں کون کون سے حلقوں میں وہ ایسا ہے یا ایسی ہے. ان حلقوں کی عزت آپ گھر پہ دینا شروع کر دیں تو وہ نارسسزم نہیں ہوگا, وہ دونوں معیار پہ آ جائیں گے, ایک دوسرے کی عزت اسٹیبلش ہو جائے گی. جو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ ساری چیزیں جڑ سے خراب ہیں. یہ جڑ جب جس دن ٹھیک ہوگی یہ پھلنے پھولنے لگے گا, یہ انسٹیٹیوشن, اور ایک خوبصورت باغ بن جائے گا یہ معاشرہ. ریاض بھائی بہت شکریہ آپ کا. اور آج کا موضوع جو تھا وہ بڑا مطلب اس لیے ضروری تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ اس کے اوپر ٹاپک کو کور کر رہے تھے. میں بڑے دنوں سے سن رہا تھا, اور یہ ایک سوسائٹی کا بڑا کامن ایشو بنتا جا رہا ہے. لیکن جس انداز میں آپ نے اس کو واضح کیا, یہ ایک دوسرا اینگل ہے سمجھنے کا. شادیوں کی ناکامی کی جو وجوہات ہیں اس میں جو سب سے بڑی کامن چیز آپ کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے شروع میں جو بتائی, یقیناً ہمیں بہت ساری چیزیں ریلیجیس ویلیوز کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات اسی لیے کہلاتا ہے کہ اس کے اندر تمام مسائل کا پہلے سے حل موجود ہے. ریاض بھائی آج کے لیے بہت شکریہ. نیکسٹ فرائیڈے آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ.